السلام علیکم۔ پاور ٹی وی میں خوش آمدید۔ کامیاب انسان کی 21 نشانیاں ہوتی ہیں، 21 ہیبٹس ہوتی ہیں، 21 اصول ہوتے ہیں۔ یوں تو کامیابی اور ناکامی کا تعلق میرے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت تک انسان کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے حالات خود تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ کامیاب انسان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو دنیا کے ہر ایک کامیاب انسان میں پائی جاتی ہے، جس کے بنا کامیابی ناممکن ہے۔ وہ یہ کہ کامیاب انسان میں سیکھتے رہنے کا عمل ہوتا ہے، اس کی شاگرد کی نظر ہوتی ہے، وہ اپنا پیالہ خالی رکھتا ہے۔ کامیاب انسان اس چیز کو بھی سیکھتا ہے جسے وہ نہیں جانتا، اور اس چیز کو بھی سیکھتا ہے جسے وہ جانتا ہے۔ یقیناً آپ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا جسے وہ جانتا ہے اسے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صاحبو، کامیاب بندے کے سامنے کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور وہ اسے جانتا ہے، پھر بھی اس کو دیکھے گا اور متوجہ ہوگا اپنی دل کی تسلی اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ واقعی جو میں نے سیکھا ہے وہ صحیح سیکھا ہے، وہ کنفرم کرے گا۔ کامیاب بندے کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل مزاج ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی کے بنا کامیابی ناممکن ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مستقل مزاج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میں آپ کو 1 منٹ اور 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اسے پورا کیے بغیر کسی عذر کے، اگر آپ دوسرے کام میں لگ گئے تو سمجھو آپ مستقل مزاج نہیں ہیں۔ آپ ایک بندے کی بات سن رہے ہیں، اس کی بات سنے بغیر اگر آپ کسی دوسرے کی بات سننے لگے تو سمجھو آپ مستقل مزاج نہیں ہیں۔ کامیاب انسان کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آخری دم تک لڑتے رہنے کا عمل ہوتا ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2 مینڈک تھے، وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، وہ ایک جنگل میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی آبادی کی طرف چلیں، لوگوں کو دیکھیں، ابن آدم کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ان کا رہن سہن ہے۔ ایک دن وہ جنگل سے نکل پڑے اور ایک دیہات کی طرف چل دیے۔ تو وہ دیہات میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک گوالا اپنی بھینس کا دودھ نکال رہا ہے۔ وہ دور سے اس کو دیکھتے رہے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ کسی گوالے کو بھینس کا دودھ نکالتے ہوئے۔ وہ گوالا اپنی بھینس کا دودھ نکال کے ایک بالٹی میں رکھ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس بالٹی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس بالٹی میں جا کے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سفید پانی ہے، ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ بہت اچھل کود کرتے ہیں، بہت موج مستی کرتے ہیں۔ کچھ دیر موج مستی کرنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے کیوں نہ چلو گھر چلیں۔ جب وہ اس بالٹی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بالٹی سے نکل نہیں سکتے، اس کی ملائمی اتنی ہے، اس میں پھسلن اتنی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ایک مینڈک کہتا ہے دیکھ ہم ابھی پھنس تو گئے ہیں یہاں، جب تک ہم یہاں سے نکلتے نہیں یا جب تک ہم مرتے نہیں آپ کو اپنے ہاتھ پیر مارنے چاہیے۔ تو وہ اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ وہ ہاتھ پیر مارتے آخر کب تک؟ تو ان میں سے ایک موٹا مینڈک تھا، وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھ سے نہیں ہوتے، میں ہاتھ پیر مار مار کے تھک گیا ہوں، ابھی میرے ہاتھ بھی جواب دے رہے ہیں اور میرے پاؤں بھی نہیں لگ رہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ اس نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی تھوڑی دیر اور کر لو۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کہنے پہ تھوڑی دیر اور رک جاتا ہے اور ہاتھ پیر مارتا ہے، تھوڑی دیر اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن پھر وہ تھک جاتا ہے۔ وہ جب اپنے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ڈوبنے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ تو جو دوسرا مینڈک تھا اس نے کہا دیکھ میں نہیں ہار مانتا، جب تک میں مرتا نہیں اس وقت تک میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اتنے میں دودھ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، دودھ کی ملائی اوپر آ گئی۔ کیوں؟ وہ بہت دیر سے وہ اس میں اچھل کود کر رہے تھے۔ جب وہ ملائی اوپر آ گئی تو وہ مینڈک اس ملائی کے اوپر بیٹھ گیا، وہ ملائی میں اتنی جان آ گئی کہ اس مینڈک کا وزن برداشت کر سکے۔ اس نے تھوڑی دیر سکون کیا، ریسٹ کی، اس کے بعد اس نے لمبی چھلانگ لگی اور وہ بالٹی سے نکل گیا۔ وہ پھر جنگل کو چل دیا۔
اس نے جنگل میں شادی کی اور اس کے بچے ہوئے. وہ بچوں کو یہ کہانی روز سناتا ہے کہ دیکھو بھائی، جب تک مرنا نہیں تب تک ہار نہیں ماننا. یہ ہار ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ مانتے نہیں تب تک آپ ہارتے نہیں. کامیاب بندے کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں صبر و تحمل ہوتا ہے، بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے. کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کر لے، وہ اس چیز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.